أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھی ہے. اللہ یہ پوری کائنات جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جہاں ابھی کوئی چیز ہے، سمندروں کے نیچے ہے، سمندروں کے اندر ہے، فضاؤں کے اندر ہے، فضاؤں سے اوپر ہے، اس دنیا میں ہے، بالا دنیا میں ہے، تمام کے تمام سرگرم ہے. سبح للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سرگرم ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کو یاد کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے اس کی. زبان حال سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور جو اس کے اندر اندر ہے اس کو ہمیں پتہ نہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے، اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب جانتے ہیں. ہر ایک اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم کے مطابق ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں. وہی بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، حکیم ہے. اب اس کائنات کے اندر انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے اعزاز دیا ہے، اعزاز دیا ہے، پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. اب کس قدر بیکار ہے وہ شخص، اللہ تعالی ہمیں بکار بنا دے، بیکار نہیں. کتنا ہے وہ ظالم آدمی، خدا اللہ ہمیں ظلم ہم سے دور فرمائے عافیت کے ساتھ. اور کتنا ہے بے شرم وہ انسان جو اس رب کے جو تمام مخلوقات اس کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی حکم میں سرگرم عمل ہے، اور وہ تمام مل کر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ انسان اپنے رب کو بھولا ہوا ہو. یقیناً یہ انسان انتہائی بے وفا، اور جس کو ہمارے پشتوں میں بشرم کہتے ہیں، بشرم ہے. اس قدر عزتوں سے، کس قدر اس کی عزتوں سے مالا مال کیا ہے، کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. پوری دنیا کو سب بڑی عزت یہ ہے کہ آدمی پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. تو اس انسان کے لیے جو زبانی تسبیح ہے، حالی تسبیح ہے، قول کی تسبیح ہے، عمل کی تسبیح ہے، جذبات کی تسبیح ہے، یہ بھی انسان کو کرنا چاہیے. انسان کو جب پوری دنیا میں مشغول ہے، انسان کو اس میں مشغول ہونا چاہیے. اس کی مشغولیت کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک عظیم پیغمبر بھیجا. رسولاً میں یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے.
کہ عظیم رسول کو بھیجا، وہ انہی انسانوں میں سے ہے، منہم تم میں سے ہے، ان میں سے ہے، امیین میں سے ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کی کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیاتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اس میں عقائد آ گئے، اس میں تلاوت کتاب اللہ آ گئی۔ کتاب اللہ میں جب تلاوت ہوتی ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، تو پھر اس میں وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارے میں جو عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، تمام عقائد وہ بھی تلاوت میں آ گئے۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا کام انبیاء علیہ السلام کا، وہ یزکیم، وہ ان امتیوں کو، جو اس وقت تو فی الحال وہی صحابہ کے نام ہے رضوان اللہ اجمعین ہے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو احکام بتاتے ہیں، کتاب بتاتے ہیں۔ کتاب کے اندر جو احکامات ہے، اس میں بھی عقائد بھی آ گئے، اور اس میں حلال حرام بھی آ گیا۔ وَيُزَكِّي والحکمہ، اور اس کو طریقے بھی بتا دیتے ہیں کہ فلان کام کو کس طریقے سے کیا جائے گا، اور اس کو اس کی تشریح بھی بتاتے ہیں۔ حکمت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ وہ سر الفاظ میں کیا ہے؟ حدیث، سنت۔ اس کو حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور اس کو کتاب کلام اللہ بھی سکھاتے ہیں، اس میں جو حلال حرام ہے، اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، تشریح بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ سنت اور حدیث ہی کیا ہے؟ یہ بیان القرآن ہے۔ کیا ہے؟ بیان القرآن ہے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ سنت اس میں فرق تو ہے، وہ تو خیر ہماری درسی باتیں ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری سنت علیکم بسنتی، لیکن بالحدیث نہیں فرمایا ہے۔ حدیث ہوگی لیکن کیا ہوگی؟ سنت نہیں ہوگی۔ حدیث ہوگی لیکن سنت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو گود میں اٹھا کر اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وضع کے بارے میں، وہ مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی آیا ہے، کہیں کڑے کڑے تقاضا کیا ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ یہ سنت وہ ہوتی ہے جس سب کے لیے برابر ہو۔ کس کے لیے برابر ہو؟ گویا ایک ایسا راستہ جس پر آیا ہو گیا ہو۔ سمجھ آئی بات؟ اس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے بڑی ہمیں مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم نے اس پہ فرق نہیں کیا ہے کہ ایک آدمی، ایک بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے، سیدھا آ رہا ہے، طبقاً وہ نماز ہے، وہ طریقہ سیدھا آ رہا ہے، وہ کیا ہے، اور درمیان میں ایک آدمی کہتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ فرق ہے، فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک پورا مجمع، پوری صحابہ کرام کی جماعت، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے عمل کو آتا ہے، سیدھا آ رہا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ بات کیوں آدمی
کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملی ہے. فرق ہے فرق نہیں. معمول اور غیر معمول میں بھی ہم نے فرق نہیں کیا. دیکھو ہماری میں یہی بتاتا ہوں ہمارا معمول یہاں کس سے کیا ہوتا ہے ظہر کے بعد ملاقات ہوتی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دن وہ دوسری دن مہمان آ گئے سب میں نے ملاقات کی تو یہ میرا معمول ہے. یہ وہ معمول ہمارا ہے. یہ معمول اور چیز ہے. ابھی کہیں معمول بھی تھا مثلا راتوں کو کیا اس کا کیا معمول تھا. رمضان میں بھی برابر تھا اور غیر رمضان میں بھی برابر تھا. معمول تھا. لیکن 3 دن پوری دنیا پوری زندگی میں 3 دن کا معمول اور رہا. اس کو معمول کہو گے. پھر بند بھی کیا کہ فرض نہ کیا جائے. فرض نہ کیا جائے. پھر اس معمول کو جو خاص معمول تھا اس کو کون زیادہ جان سکتے ہیں؟ سب. اور پھر ایک معمول پہ اتفاق بھی کرتے ہیں. بہرحال میں کیا کرتا ہوں یہاں چونکہ ہماری درسی وہ نہیں ہے. درس ہمارا وہ نیچے ہوتا ہے جو ساری باتیں آ جاتی ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے نہ فرق کرنے کی وجہ سے ہم نے کہاں سے کہاں دین کو کہاں سے کہاں لے گیا. کیسے بگاڑ آ گیا آپ میں اتفاق و انتشار نہ اختلاف میں انتشار آ گیا. تو یہ جب انسان کی تزکیہ کے بارے میں آپ نے دیکھے قرآن مجید میں یہاں نہیں آیا ہے. یہ ہر جگہ پہلے آیا ہے سوائے ایک جگہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ تزکیہ بعد میں آیا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. دراصل اس میں ترتیب کا لحاظ ہے. کیا ہے؟ ترتیب کا ہے. ورنہ تینوں جگہ یہاں آئی ہے. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ تزکیہ کا بڑا ہوا ہے. اب تزکیہ کیا ہے اس پر تھوڑی مجھے میں نے بات کرنی ہے. اتنا تو معلوم ہو آپ کو کہ تزکیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کی عشق میں ایسا ڈوبا ہوا ہو ایسا کہ اس کو کوئی خیال ہی نہ آئے. بس سب کچھ کس کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. ہماری زندگی ہماری موت محیائے و مماتی سب کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ہو. اس میں کوئی کسی چیز کا نام نہ ہو. نہ کرسی کا نہ مال کا نہ پیسوں کا کچھ بھی نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں لیکن خیال میں ہی نہیں آتا. یہ خیال کی چیزیں نہیں ہے کہ خیال میں آ جائیں. عاشق کیا جانتا ہے سوائے محبوب کی؟ خوشولی صاحب کہتا ہوں کہ اردو بولتا ہے. تو یہ عشق سے قربان ہو جائے کہ سوائے محبوب کی کسی اور چیز کو جانتا ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پیارا بھر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ محبوب دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے. اگر کسی کو ہاتھ بھی ملاتے ہو کہتے ہیں محبوب دیکھ رہا ہے. محبوب کیونکہ اس کی دل کی نگاہیں کس پر لگی ہوئی ہے؟ اپنی محبوب پر لگی ہوئی ہے. تو انسان کے اندر یہ چیز فطری ہے کہ ایسے اس میں گٹھی ملا دی ہے کہ یہ بس یہاں آپ کو برباد ہو جاتا ہے. ماحول اس کو برباد کرتے ہیں. ورنہ یہ اصل عاشق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تزکیہ کہ اگر میں ایک لفظ میں بات کروں تو اس کو یہی مانیے. اگر تو تفصیل میں جاؤں تو یہ ہے کہ انسان کے دل سے بغض آدمی کیوں کرتا ہے؟ اب رب کو نہیں پہچانتا اس لیے میں نے کہا وہ بنیادی چیز ہے. حسد کیوں کرتا ہے؟ ہاں وہ بادشاہ ہو گیا میں پیچھے رہ گیا, وہ یہ ہو گیا میں یہ ہو گیا. تو کیا عاشق بھی اس بات کو جانتا ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے.
کہ میں کہاں ہوں، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے. کیا وہ بھی عاشق بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں کہ باری کی تفصیلات ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس سے خطا بھی ہو جاتا ہے، خطا نہیں ہوتی، لیکن ایسے روتا ہے پھر مجھ سے خطا ہو گیا. تو یہ کہ فرماتے ہیں کہ زکیم تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں دراصل اصل اس کی یہ ہے کہ ہم تفصیل میں تھوڑا سا جائیں. یہ کہتے ہیں کہ آدمی کی دل اللہ تعالیٰ کی عشق سے ایسا، اس میں ایسی آگ جل جائے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام قدرات کو جلا دے، حسد کو جلا دے، ختم. بخل کو جلا دے. بخل کیا جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ یعنی ہر جتنی اندرونی بیماری ہیں اس کو جلا دیتا ہے. تکبر جانتا نہیں ہے. اب دیکھیں شیطان ہے، اس کے اندر عشق نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ عشق نہیں ہے. جو اس کو کہا کہ تم آدم السلام کو سجدہ کریں، سلامی دے دیں، حزب اختلاف میں نہ جانا جائیں، اس کو اپنی بڑائی کا خیال آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کا خیال نہیں آیا. یہ عاشق ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے کیوں غلطی کی، کیوں کہا لیا، جو میں نے منع کیا تم کو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، خطا ہو گئی. اب فرق جانے. ایک وہ بھی کہہ سکتے کہ تو ان سے کہتا ہمارے لیے، میں نے اس لیے کہا ہے. مسالم یہ جواب دیا بھی ہے. لیکن جب کہا کہ تم نے خطا کیوں کی، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یہ وہ آگ ہے جو تمام شیطانی بیماریوں کو جلا دیتا ہے، شیطانی بیماریوں کو جلا دیتا ہے. اور جب یہ جل جاتے ہیں تو ایسے پاک زمین میں اللہ تعالی پھر اپنے صفات کی تجلی اس پر کرتا ہے. جب اس پر صفات تجلی ہوتی ہے تو یہ وہ انسان ہے جس کی فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ ہے تزکیہ. اب تزکیہ اور آج کل ہمارے تزکیوں میں آپ فرق کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ اس پر فلاح ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. یہی انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ ایسے لوگ جو صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاتے تھے، ہوئی تھے، لیکن اس کی وجہ سے، تزکیہ کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کتاب اللہ پر عمل کیا. تزکیہ کے لیے پھر وہ راسی بناتا ہے. میں نے بتا دیا یہ تو تزکیہ تو ہو گیا، رحم آ گیا، بہت مہربان ہو گیا آدمی، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ میں مہربانی کیسے استعمال کروں. طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آدمی کے اندر مہربانی ہے لیکن وہ مہربانی کا استعمال نہیں جانتا کہ چرسی کو کتنا دینا چاہیے، چرسی کو روٹی دینا چاہیے تاکہ وہ میرے سامنے، تمہارے سامنے روٹی کھائے. اس کو پیسہ دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً چرس دے گا. وہ مہربانی کے طریقوں کو بھی جانتا ہے کہ کیا طریقہ مہربانی کا ہونا چاہیے. تو وہ طریقہ کون سکھائے گا؟ قرآن سکھائے گا، کتاب، حلال حرام. اگر یہ بات میری آپ کی سمجھ میں آئی ہے مختصر الفاظ کی، کہ تمام
جو اندر کی گڑبڑیں ہیں شیطانی وہ ہے چیزیں ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ پر کیا آ جائیں نیک صفات آ جائیں. پھر تم صفات پیدا نہ کرو، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ دھوپ ہوگا لیکن آپ باہر آ جائیں. کہاں سے؟ اندھیرے سے. آپ اندھیرے سے باہر آ جائیں. دھوپ تم پر لگی ہوگی، گرمی بھی لگی، اب تو مجھے گرمی بھی لگتی ہے، روشنی بھی ہے اور چشمے کی ضرورت بھی نہیں پڑتا. یہاں سے دیکھتا ہوں الحمدللہ. آگے آپ اندرونی طور پر آپ جب تمہاری کھیتی ہموار ہو جائے تو پھول لگانے والا اس میں اللہ تعالیٰ ہے، وہ لگائے گا اللہ تعالیٰ، پھول پھل لگے گا. لیکن ہم نے تصوف کی بنیاد ہی اس پر رکھا کہ میں پیر کب بن جاؤں گا، اسی گرزوا پیر. بنیاد ہی دنیا پرستی پر ہے، بنیاد ہی اسی پر ہے کہ میری کوئی اشعار میں کوئی میری نام لیتا ہی نہیں لیتا. میرا تمام زور بھی اس پر ہے کہ ہمارا نام اوپر پوسٹر میں کہاں لکھا ہوا ہے. اس نیچے لکھا ہے یا اوپر لکھا ہے، درمیان میں لکھا ہے، میں کس حالت میں لکھا ہے. میرے خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک بار عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، اس لیے تو اس کے لوگ بڑے بڑے دشمن بھی تھے یہودی. اس نے وہ کہتے تھے اس کو کہ تم ایک ایک آدمی کو مرید بنانے کے لیے اتنا سفر کر رہے ہو. مرید اس کے لیے کوئی سفر کرتا ہے. خفا نہ ہو جائے ساری پیرے آ بیٹھے ہیں. یہ ہے پیروں کی جگہ. لیکن میں کہتا ہوں کم از کم اگر صاف صاف ہم نہ کہیں تو کیا ہوگا. یعنی ہماری پیر صاحب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیٹا لازماً پیر ہوگا. یہ فن ہے یا یہ کوئی میراث ہے؟ اگر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے راستے پر نہیں ہے وہ غرق کیا جاتا ہے. بیوی نہیں ہے تو وہ غرق کی جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. چچا نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں حضرت یہ فلان پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس کی گدی خالی ہو چکی ہے. تو گویا ہمیں لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی ہے، گدی چلانی ہے. کیا ہے اسی تو گدی چلاؤ اچھی ہے. کچھ مزدوری آئے گا حلال تو ہوگی جب گدی چلاؤ گے. جب گدی چلاؤ گی یہاں سے وہاں تک، وہاں سے اونٹ پر چلائے یا گدی چلائے تو اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ مزدوری ملے گا. مزدوری ایسی حلال ہوگی کہ اسے ایک ایک لقمہ کھاؤ گی انشاءاللہ تمہاری روح تازہ ہو جائے گی. مجھے خبر ہے کہ ہم بھائی ہیں، بیٹھے ہیں سارے. یہ ہمارے مجلس ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت جو مجلس ہوتی ہے اس میں یہ چیزوں کی مذاکرہ ہوتا ہے. اللہ ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، اس کی بیٹی بھی پیغمبر ہے، پھر اس کی بیٹی بھی پیغمبر ہے. کوئی ایسی بھی ہے کہ اپنی بھائی کو کنویں میں ڈالتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کو جب وہ جیل جاتا ہے صرف اسی لیے کہ اس کی خطائی ہے کہ میں غلطی نہیں کروں گا. اس کی سزا تھی تم غلطی کیوں نہیں کرتے. اس کو جیل والے سارے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایھا الصدیق، اے سچے. آج کل دنیا پرستی کا غلبہ ہے.
اس لیے ہم نے تصوف کے نام کو، تصوف اتنا پکیزہ شعبہ ہے، اتنا پکیزہ کہ اس نے ایسے لوگوں کو تیار کر دیا کہ اس نے دنیا میں دین کا ڈنک بجا دیا اور اخلاق کا ڈنک بجا دیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کون تھے؟ آپ مجھے بتائیں کون تھے وہ؟ اسی راستے تصوف کے السی بنائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کون تھے؟ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ کون تھے؟ حضرت مولانا شبری رحمۃ اللہ کون تھے؟ اب مجھے ایک بتاتے جائیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کون تھے جس نے ایک شخص کو تیار کیا؟ کونزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کو، اس نے پورے انقلاب لایا۔ امام شامل کون ہے؟ اب دیکھیں، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آدمی اس پکیزہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں جلب نہ ہو چکا ہو، اس نے ایسے کام کیے ہو، مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی بتائے مجھے پوری تاریخ میں۔ یہاں حضرت مولانا عبدالغفور سواتی رحمۃ اللہ علیہ، سوات سے ابو، آپ ان کی مریدین کو دیکھیں، لیکن وہ تصوف کو جانتے تھے کہ تصوف کیا چیز ہے۔ تصوف اڑنے کا نام نہیں ہے۔ اگر تم اڑ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید تم جوگی ہو سکتا ہے کہ بزرگ ہو، لیکن ہم تمہارے اخلاق کو پرکھیں گے کہ کتنا سچا ہے۔ پروپیگنڈی تو نہیں کرتا۔ اگر یہ آدمی سنی سنائی باتوں کو اڑاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹا بولا ہے کہ جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کی جھوٹ کے لیے اتنی بات کافی ہے، جھوٹی ہونے کے لیے، یہ نہیں جھوٹی کہ جو بات سنائی کو اس کو کریں۔ ہم سنی سنائی کی بات نہیں، خوب جانتے ہیں کہ آدمی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہتان لگاتے ہیں ایسی۔ یہ پیر آج کل پیر ہے یا نہیں؟ پیر اس طرح بہتان لگانے والے ہے یا نہیں ہے؟ تو کیسے آپ کہتے ہو کہ اس کیسی اصلاح ہو گئی؟ تصوف آسمان میں اڑنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھو۔ آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں، دیکھو چہچہا رہے ہیں، سن رہے ہو؟ تم چہچہاؤ، اس طرح میناروں پر چڑھ جاؤ، یہ نہیں، یہ حیوانی کمالات ہے۔ انسان اگر اوپر آسمان میں اڑتا ہے تو کس کا کمال ہے؟ یہ حیوانی کمال ہے، اس کو کہتے ہیں حیوانی کمال۔ جب انسان اپنے پر محنت کرتا ہے تو وہ اڑ سکتا ہے، ہند بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو تصوف کا یہ بات معلوم ہو کہ کوئی تم کو مغالطہ نہ دے۔ ایک تھا مولانا احمد، ایک تھا شیخ احمد، دونوں دوست تھے، ایک عالم تھا ایک غیر عالم تھا، دونوں۔ تو یہ ہندوستان میں یہ جوگ کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملبار میں ایک وہ ہے، وہ کیمیاگر ہے، اس کو کیمیا کہتے ہیں، جس کو کیمیا، یہ علوم ہے، یہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی کرتب دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اس کے لوگ کرتب کے لیے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں آ جائے زبردست پیر ہو گیا، وہ تو منڈیز بھی ہو گیا پیر۔ یہ کھیل ہے۔ اس کے پاس وہ گئے، اس نے کہا کہ یہ ہمیں ایک کرتب دکھائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں کے پاس ان کے پاس لاٹیاں واٹیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ بنا دیا چپر سا کہ کس کے اندر، جو عالم نہیں تھا شیخ احمد، اس کو کہ تم اس کے اندر چلے جاؤ، وہ چلا گیا۔ اب وہ
کہتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں، بیٹھا ہے وہاں، لیکن یہ سوچتا ہے جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہو، جنگل میں جا رہا ہوں، بہت پیاس بھوک لگ گئی، تو وہاں باغ بہت بڑا باغ آ گیا. اب یہ کس کا سوچ تھا؟ اس جوگی کا سوچ تھا. اس کے اندر پنسا لیا تھا. جس طرح تمہاری موبائل میں میری موبائل کی تصویریں آ جاتی ہے. سوچ اس کا تھا، اس کے اندر یہ وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں وہاں باغ. اب یہ سوچ کون کرتا ہے؟ یہ جوگی کرتا ہے، یہ جس کیمیا کا ماہر ہے. ایک سیب کو کاٹ دیا، بھوک لگ گئی تھی، باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اس میں محلات تھے، پولیس والے آئے. اب یہ خیالی پولیس ہے، جس میں ہمارے خیالی وہ ہوتے موبائل، خیالی پولیس تھا. دجال اس طرح کرے گا. سمجھ آئی بات؟ جنت نہیں ہوگی، کہتے ایک جنت ہے، برفباری نہیں ہوگی وہاں. کہاں؟ وہاں کعبہ پر. وہ کہتے برفباری دیکھو ہو رہا ہے. وہ لوگ مانیں گے. تو اس کو وہ گیا تو بادشاہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس مجھے بھوک لگ گئی تھی اور اس لیے میں نے سیب لایا، ان نے پکڑا ہے. اس نے کہا کہ تم کو یا تو پھانسی لگے گی یا میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گی. اس نے کہا تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا. زبردست شہزادی کے ساتھ شادی ہو گئی اس کی، بڑی حسین جمیل. اب اس میں جس طرح نقشہ اس نے بنایا تھا وہی اس کی شادی ہو گئی اس کی. کہو کہ باغ بھی تمہارا ہو گیا، بادشاہ ہو گیا، کرسی پر بیٹھا ہے. آدمی خواب میں، یہ ہماری دنیا ہے، خواب میں، یہ سارے خواب میں کرسی پر بیٹھتے ہیں. چند دن پہلے باجوا تھا، خدا چیز رکھی تبو کی پاکستانی تبو کوٹو، اور دوسرے تھے، اور آج کرسی پر اور بیٹھے ہیں. اگر اس نے ٹیکہ عمل نہیں کیا یہ بھی کبھی دور ہو جائے گا. اس خواب کی زندگی کو زندگی مت سمجھو، زندگی تمہارے آنے والی ہے آگے، اس کے لیے کچھ کرو، وہ پکی زندگی ہے. تو وہاں اس کی 5 بیٹے ہو گئے، 5 اتنا وقت گزارا کہ 5 بیٹی ہو گئے. ایک بیٹا پیدا ہو گیا، دوسرا پیدا ہو گیا. اب اپنی باغ میں پھر رہا ہے، بادشاہ ہے، کہ دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے. کہو کس میں کیا ہے اندر تو میں چلا جاؤں. جب اندر گیا تو وہی جھونپڑی تھی جس کے اندر وہ گیا تھا. جب باہر آیا جھونپڑی سی تو وہی 2 آدمی بیٹھے، ایک وہ جوگی تھا اور ایک یہ اس کا اپنا ساتھی تھا. وہ رو رہا تھا کہ میری تو بادشاہی ختم ہو گئی. کیا ہو گیا؟ وہ نے کہا میرے 5 بیٹے رہ گئے وہاں خواب میں رہ گئے، خواب میں. اب یہ جوگی صوفی تھا نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ نہ ہوا میں اڑنے کا نام ہے، نہ سمندروں میں چلنے کا نام ہے. سمندروں میں مچھلیاں جاتی ہیں، چلتی ہیں، کمال ہے، تم جاؤ کمال ہے، لیکن اس کو آپ تصوف نہ کہیں، اس کو آپ تصوف نہ کہیں. کسی کے خیال کو پانا یہ تصوف نہیں ہے. یہ خیالات یہ موبائل کی طرح منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. تصوف وہ ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے، وہی کہ اس کو پر کر جائے آدمی کو. جب آدمی تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر امانت، صداقت، عفت، سخاوت، سچائی، حیا، اللہ. لیکن یہ ساری کی ساری اسی لیے آ جاتی ہیں کہ اس کے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے. کس کے؟ جو کہ جس کے رنگ میں رنگ ہوتا ہے اس سے لگتا ہی نہیں لگتا انسان پارٹی کا ہے، دوسری پہچانا جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اس طرح آدمی اپنے رنگ الگ ساتھ اتنی اس کی محبت ہو جائے کہ خدا کے رنگ میں
خدا بن جاتا ہے، لیکن خدا کو جو رنگ پسند ہو، جو اخلاق پسند ہو، اس طرح اس کو ہو جاتا ہے. یہ ہے تزکیہ. کیسے ایسے آدمی ساتھ رہیں گے، مزے کرو گے نہیں کرو گے؟ یہی لوگ انقلابات لاتے تھے. تو یہ میں اللہ کے لیے اس لیے کہا کہ لوگ امانت داری کو اختیار کرتے ہیں. میرا خود ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ جب ہمیں کمپنی میں، جاپانی کمپنی جب ہمیں ہدایت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر 100 سال کے بعد بھی تمہاری کام میں کوٹ نکل آیا تو ہماری کمپنی بدنام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سچائی تو ہے، دیکھو امانت ہے، لیکن کیوں؟ کہ دنیا کے لیے ہے. ہماری دنیا، یہ آدمی لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ تقسیم کرتے ہیں اموال کو چپ کے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا، اور دوسرا کسی کو ایک پیالہ چائے پلاتا ہے متاثرین کو، بیچارے کو، اس کا فوٹ لیتے ہیں. فرق ہے، فرق نہیں دونوں میں. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے. جو اللہ تعالیٰ کو بتائے گا تو اس طرح دے گا. وہ کہتے ہیں شاباش، تو شاباش بھی نہیں مانگتا. لا نريد منکم جزاء والا شکر، نہ بدلنا چاہتے ہیں کہ پھر تھوڑا دے دے، پھر زیادہ دے دے گا. وہ پھر کیا دے گا؟ دیکھو میں نے یہ فوٹو دکھا، دیکھو یہ پیسے میں تقسیم کرتا ہوں، اور زیادہ لاؤ، اور زیادہ لاؤ، اور زیادہ لاؤ. یہ میں کہتا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تصوف انتہائی پکیزہ وہ ہے. لوگ اس طرح سے جو نکلے ہیں واقعی لوگ تھے. وہ آج اس بات کی انتہائی کمی ہے. ذکر خانقاہوں میں برائے نام ہے، باقی تمام دن اسی دنیا کی محبت میں اس کو لگا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ یہاں وہ خانقاہ میں تمام لوگ وقت لگائیں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو لوگ دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتے ہیں، اس کو تو چاہیے نا. ما کان المؤمنین ان ينفروا کافہ، سب کے سب نہیں جا سکتے. دنیا کے کاروبار بھی کرنا ہوگا، کچھ کمائیں گے، کچھ کھلائیں گے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہو کہ وہ ایسے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دین کو سیکھے. کیا فرمایا؟ تفقہ ہو، وہ دین کے اندر، اس کے اندر راسخ ہو جائے، وہ دین خود بن جائے، اس کی چال ڈال دین بن جائے. تفقہ کا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آ جائیں دوسروں کو سمجھائیں. یہ اسلامی معاشرہ. اب دیکھیں پہلے زمانے میں ایک آدمی ہوتا تھا، وہ دنیا کو رنگ دیتے تھے، نہ بغض تھا نہ حسد تھا، زبردست زندگی گزر رہی. اب ہمارے ہر چیز نمائشی ہو گئی. تصوف بھی نمائشی ہے، کام بھی نمائشی ہیں. خانقاہوں میں ذکر نہیں ہے. میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ وہ خانقاہوں میں جوڑ کے ذریعہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو ہم دیکھتے ہیں خانقاہوں والے اور زیادہ سے زیادہ لڑتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے، پھر بھی لڑتے ہیں. دوسری کم لڑتے ہیں، زیادہ لڑتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ ذکر نہیں کرتے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ چاہے وہ دارالایمان کوئی شخص ہو یا کوئی مرکز ہو، اس کو چاہیے کہ ذکر میں ڈوب جائے. کیا ہو جائے؟ برائے نام نہ ہو، ذکر زیادہ ہو، دوسری کام اس کے اندر خود کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. تھوڑا
اس کو قلیلہ یا کثیرہ؟ کثیرہ. جہاد بھی ایسی کا زیادہ کرو تاکہ خدا کے لیے ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں جاؤ، تم دونوں جاؤ. جب آدمی کے ساتھ جکڑ پکڑ ہوتا ہے نا تو ہم خواہ توجہ اس پر لگ جاتی ہے، لگتی ہے نہیں لگتی؟ لگتی ہے. دیکھو ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہ آ جائے. آدمی مرکز میں آیا ہے، یعنی مسجد میں آیا ہے، نماز جمعہ پڑھ لیا، اذا قضیت الصلاۃ نماز پڑھ لیا، یہ بھی ذکر تھا. فانتشروا فی الارض، روزی کماؤ، لیکن واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو. تمہارا کام ہی ہم نے جو چیز سب سے اعلیٰ ارفع اکبر ولا ذکر اللہ اکبر، اس کو ہم نے معمولی سمجھا. تو اس کا وبال آپ دیکھو، خانقاہوں میں بھی ذکر نہیں ہو، تبصرے ہوتے ہیں تمام دن، فلان کیا ہوا، فلان کیا ہوا، فلان کیا ہوا، فلان کیا ہوا. ایسا ہے نہیں؟ تو نقصان کیا ہوا کہ ہماری مراکز جو ہے خانقاہی مراکز، وہ ذکر نہیں، ذکر نہ رہا، دوسروں کی بات ہی نہیں. جس خانقاہ کے اندر غیبت ہو اس کی کیا برکت ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں. جو خود اپنے بھائی مردہ بھائی کی گوشت کھاتے ہو، اس سے خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ بدبو پھیلے گی یا خوشبو پھیلے گی؟ اگر میری بات کو صاف سمجھ چکے ہو، خانقاہ بناؤ، لیکن کیا کرے؟ ٹھیک ٹھاک خانقاہ ہو جس میں ذکر اللہ ہو، جس میں دوسروں کی باتیں نہ ہو. کہو کہ دوسروں کی باتیں جب یہاں سے جائیں پھر آپ تنظیم کریں، تنظیم چلائیں. آپ پولیس والے ہیں، پھر کوئی کیا بندوق چلائے لیکن ٹھیک چلائیں، غلط نہ چلائیں. فوجی ہو ٹھیک ٹھاک کام کریں، غلط کام نہ کریں. تجارت ہو، سونا تولتے ہو لیکن ٹھیک تولو. زعفران تولتے ہو ٹھیک تولو. اللہ اکبر کہے تمہارا دکان بند. سودا دے دے، ایسا نہ ہو کہ اچھی اچھی پر اوپر رکھ دیں، خراب خراب نیچے رکھ دیں. معاملات کو ٹھیک رکھیں. اس لیے نہیں، آپ اس لیے معاملات کو ٹھیک نہ رکھیں کہ ہماری پھر دکان اچھی چلے گی، کیونکہ اس آپ بیچارے کا تو داڑھی بھی ہے، اس کو کیا اس کے پاس لائسنس ہے پورا، اس سے لوگ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیک آدمی ہے. میں تو کیا ہوں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس لیے ٹگی مت کرو، سیدھا کاروبار کرو تاکہ تمہارا دکان مشہور ہو جائے. یہ خدا کے لیے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ اس کی ثمرات کو دیکھیں گے، اس کام کی ثمرات کو دیکھیں گے، اس تنظیم کی ثمرات کو دیکھیں گے. ان کی وہ سے اندر جو لوگ چلتے رہے ہوں گے اس کو دیکھیں گے. ہر ایک پھول ہوگا، خوشبودار پھول ہوگا. اس سے بھی جو بنے گا تو غنچہ بنے گا. کیا بنے گا؟ گلدستہ. گلدستہ مجھے تو نام نہیں آتا. گلدستہ بن جائے گا. اس میں چمبیلی بھی ہوگی، سب کچھ. حسد بھی نہیں کریں گے. چمبیلی ہے، گلاب گلاب ہے، ہر کوئی خوشبودار ہے. میرے پاس ایک انگریز آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، عبدالسلام اس کا نام تھا. زبردست ذہین آدمی تھا. اتنا ذہین آدمی میں نے بہت کم دیکھا ہے. اس نے ڈنمارک سے لوگوں نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں وہاں، ہمیں دین سیکھ کر آپ آ جائیں. صحیح فیصلہ انہوں نے کیا تھا. زبردست آدمی کا چناؤ کیا تھا. مجھے اس میں ماہر بھی ہے. یہ آدمی سمجھدار ہے، بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. آیا تو وہاں کراچی آ گیا، پھر کراچی سے آیا پشاور آ گیا، پشاور سے شاہ صاحب نے یہاں لایا. کربوگ آ گیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ دین تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت کربوگ کی روڈ بھی خراب تھی.
تو وہ بیٹھنے سے پہلے مجھے کہا کہ مجھے اپنا خدا بتاؤ کیا ہے. خدا کا نا یہ بیٹھ تو جائے. نو 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 وہ کہتے وہ جا رہا تھا کہ کوئی دین ہے. کوئی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو جائے, کوئی ہمارے ساتھ ہو جاؤ, اس کے پاس مت جاؤ, اس کے پاس مت جاؤ, یہاں جاؤ وہاں جاؤ. یہ کوئی دین ہے؟ یہی ہوتا ہے. کراچی سے کیا آتے آتے پشاور آ گیا. میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ. نے کہا کہ خدا مجھے بتاؤ. پر اس کے ساتھ جو بڑا مکالمہ ہے وہ کسی وقت کریں گے. پھر اس کو مطمئن ہوا. پھر بعد میں مجھے بتایا کہ یہ جو ہم آئے تھے یہ کیوں کرتے تھے, کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ دین ایک نہیں ہے. میں کہ دین ایک ہے, وہ خطا ہو گئے ہیں. وہ خطا ہو گئے ہیں. ایک مسجد کی راستے ہیں, ایک راستہ یہ ہے, ایک راستہ یہ. جہاں سے بھی داخل ہو جاؤ, بڑی مساجد کی راستے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بس نہ سمجھ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے داخل ہوگا تو ٹھیک جلدی چلا جائے گا, سر کہتے ہیں وہاں سے جلدی چلا جائے گا. یہ سارے کوئی کہ نہیں ہوگا, لباس تبدیل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے کوئی پگڑی اس طرح باندھتے ہے, کوئی اس طرح باندھتا ہے, کوئی اس طرح باندھتا ہے. میں نے کہا کہ یہ وہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو پبلک اسکول والی کرتے ہیں, کیا اس کو کیا کہتے ہیں, یونیفارم. مجھے یہ نام نہیں آتا اس کو. میں نے کہا کہ یہ اپنے اسکول کا لباس ہے, اپنے اسکول کا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پر اس کو اتنا کینچا تھا کہ میرا ہی پسینہ نکالا, اس کا بھی پسینہ نکال دیا میں نے. تو اس کا ایک جملہ مجھے بڑا زبردست لگا. میں نے کہا کہ مفتی صاحب تو بہت محبت ہو گئی. تو مجھے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ میں تو ایک کلی ہوں. جب مطمئن ہوا انہوں نے کہا کہ میں پھر آ جاتا ہوں, لباس بدل دیا تو کبھی میں تھوڑا ٹھیک ٹھاک لباس بدل کر کے آ جاتا ہوں, یہاں میں رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آ جائیں. مسرا سے بھی ساتھ آ گئے. آپ کو پتہ ہے مسرا صاحب بہت آتے ہیں, تو وہ انگریزی بولتے تھے, مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, تو میں کسی کو ترجمان لاتا تھا. تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ سے یہ قطع نہیں مانگتا. اس کے ترجمہ تھا, انگریزی کا ترجمہ یہ تھا جو مجھے کرایا گیا کہ تم مجھے بدلو, میں جیسا ہوں ویسا ہوں گا, میری فطرت جیسی ہوگی ویسی ہوگی. میں ایک کلی ہوں. کلی جانتے ہیں, نرگس کی بھی کلی ہوتی ہیں, وہ انار کی بھی کلی ہوتی ہے, دیکھیں نا, ہر چیز کی ایک پھول سا کلی سی ہوتی ہے, پھر بند ہوتا ہے پھر کھل جاتا ہے. گلاب کی کلی بھی ہوتی ہے. میں ایک کلی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو, ہر آدمی کو ایک بنایا. اب دیکھو اس آدمی کو سوچ کو دیکھو کہ میں ایک کلی ہوں. مجھے ایسا کولے کہ میری پتے خراب نہ ہو جائے, میرے ایسا کولے یہ جو بنی پتے وہ نہ گر جائیں, سالم پوری سا بن جاؤں, جہاں جیسا میں ہوں اسی طرح میں کھل جاؤں. میں اس پہ حیران رہ گیا کہ یہ نو مسلم سلام نام تھا اس کا, پہلا نام اور کوئی ٹیپو تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا, کرپٹ ایسے نام رکھا تھا. پھر چلا گیا ڈنمارک. وہ بڑا زبردست آدمی ہے, اللہ خیال کر. ہماری تبلیغ والوں کو بھیجا دے, پھر اس ساتھ میں نے بھیجا تھا, اس ساتھ میں تبلیغ میں وقت کچھ لگاؤ. 4 ماہ کے لیے بھیجا تھا, بھاگ آیا 2 ماہ کے اندر. میں نے کہا کہ عبدالسلام کیوں بھاگ آئے. اب اس کی سمجھداری کو آپ دیکھیں. میں کہتا ہوں جب آدمی صوفی ہو, واقعی صوفی تھا, لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ سمجھ جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عظیم چیز مجھے بنائی ہے, میں کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر دوں. جماعتوں میں جمعیتوں میں فلان کے ساتھ ہو جاؤ, فلان کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں بھائی, آپ نے اپنے فکر کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا. پھر جس جماعت میں ہوں گی آپ سے کام لے گا اللہ تعالیٰ. تو میں نے 4 ماہ کے لیے گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ حالانکہ میرا خیال تھا کہ تبلیغ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں 3 دن لگائے, وہاں 2 دن لگائے, زیادہ جفاکشی نہیں ہوتی, کیونکہ آدمی موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک جگہ پر بیٹھ کے آدمی خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں سے چلا جاؤ.
وہی دال ہے، وہی پیتی ہے، وہی آدمی. تو میں نے کہا کہ میں بس تک کیا وہاں 2 ماہ گزارے، 4 ماہ بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کیا سیکھا پھر جب آئے؟ اپنی ماں سے سیکھی تھی، طریقے بھی سیکھی تھے. اس کی بات کو دیکھیں. اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر خدمت کی کمی ہے. خدمت کی. اب دیکھو ایک آدمی کو اپنی کمی کا احساس ہو جائے، یہ بڑی بات ہے. نہیں بڑی بات. ان لوگ خدمت کرتے تھے، میں سمجھا کہ میرے اندر خدمت کی کمی ہے. تو کرتے نا، کر نہیں سکتا. صاف آدمی تھا، جھوٹ تو بولتا نہیں تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے. ہم تو واقعی یہ راستہ بڑا صاف ہے، لیکن صفائی سے اس میں چلے. کسی بھی بیعت ہو، آپ کو پتہ ہے یہاں تو کوئی ہم نے ابھی تک یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ کسی پوچھا کہ تم کسی بیعت ہو بتاؤ مجھے. کوئی نہیں بات. بھائی مسلمان لوگ ہیں، بس بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو. اسی لیے والے آتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، کرو ذکر کرو، جو لکھتے ہیں وہ لکھو. ٹھیک ہے، سمجھ تو گئے، سمجھ گئے. یعنی اپنے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی عشق و محبت آپ کے اندر عشق ہے، اس کو وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو پھونکنا ہے. وہ کیسے پھونکا جائے گا؟ ذکر اللہ سے. اتنا ذکر کرو کہ وہ کیا ہو جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے. میں بتایا کہ تربیت وعلم الکتاب، یہاں تو اس لیے تعلیم تھوڑا دیتا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ پھونک غلط چلا جائے.